مجھ پر اب کیس فائل ہو چکا ہے، میں ضمانت پر آزاد ہوں، کچھ ہی دن میں عدالت پیش ہونا ہے۔ وہ اسے بتا چکا تھا۔ وہ نظریں نیچے کرتے ہوئے بولا، اسی لیے تو بولتا ہوں، انہیں چپ کرانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ بھائی جان، اصغر پھر سے اپنی پستول اٹھانے لگا۔ یار بھائی جان، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ سب نہیں چاہتا۔ مجھے آپ کے کسی بھی جذباتی عمل کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اپنے جذبات قابو نہیں پا سکتے تو پلیز میرے معاملے میں دخل اندازی مت کریں۔ وہ جھنجھلا کر غصے سے بولا تھا، تو تم اب کیا چاہتے ہو؟ کورٹ میں پیش ہوتے رہو گے اور بغیرتوں کی طرح؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے ناگواری سے گھورنے لگا۔ بھابی، آپ وہاں فون کریں، فرحین سے بات کریں، اس کی طبیعت معلوم کریں، وہ کیسی ہے۔ وہ اسے بولے، وہ غلط فیصلہ کاری ہے، میں نے اسے مارنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اس کیس کو ختم کریں۔ آپ پلیز اسے بولیں، مجھے ملنے کا ایک موقع دے۔ فہد کی امید اب سدرا میں تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کرنے لگا۔ سدرا اصغر کو دیکھتے ہوئے اس کی ہاں کا انتظار کرنے لگی تھی۔ فہد اب بے صبری سے اور پریشانی میں لاؤنج میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ سمینہ اور اصغر بھی وہیں بیٹھے سدرا کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ فرحین سے بات کرنے کے لیے رضامندی دے رہی تھی، مصروف تھی۔ اسے کمرے سے آتا دیکھ کر فہد کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے سدرا کی طرف بھاگا تھا۔ بھابی، کیا کہا فرحین نے؟ بھابی، وہ کیسی ہے اور کیا کہا اس نے؟ وہ اس کے قریب ہو کر ہڑبڑاہٹ سے پوچھنے لگا۔ وہ ایک ہی صورت میں یہ کیس ختم کرنے کے لیے راضی ہے، اگر تم اسے طلاق دے دو تو۔ وہ تم سے کسی بھی صورت ملنا نہیں چاہتی، اسے تم سے علیحدگی چاہیے۔ سدرا افسردگی انداز میں بولتے ہی بیٹھ گئی تھی اور اس کی بات سن کر فہد کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے خود کو سنبھال کر بیٹھی۔ میں تو کہتی ہوں طلاق دے کر جان چھڑوا دو۔ ویسے بھی گندی مچھلی کو تالاب میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا سیدھا سارا پانی خراب ہو جاتا ہے، جس کا سارا اثر باقی پہ بھی جاتا ہے۔ یہ بھی شکر ہے وقت پہ اس کے حرکات کا پتہ چل گیا، اب اسی کو غنیمت جان کر طلاق دے مارا۔ اس کے منہ پر نہ جانے اس دن کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، خدا جانے کتنے عاشق ہوں گے اس کے۔ ویسے بھی شہر میں رہی ہے، دنیا بھر سے عشق لڑاتی پھر رہی ہوگی، دنیا بھر گھوم پر آئی ہے، اب اس طرح کی لڑکی سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ سمینہ اپنی عادت سے مطابق بولی تھی اور اس کی باتوں میں فرحین کے خلاف ایک زہر بھرا ہوا تھا، جسے سنتے ہی فہد کا غصہ بالکل آسمان پر چڑھ چکا تھا۔ اس کے سامنے رکھا گلاس زمین پر زور سے پٹخ دیا۔ اس کے بکھرے ہوئے شیشے ہر طرف پھیل چکے تھے، سب لوگ اس کی حرکت دیکھ رہے تھے۔ اگر اس کے خلاف آگے ایک لفظ بھی بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری خالہ لگتی ہیں۔ وہ دھاڑتے ہوئے خالہ سے مخاطب ہوا، جو اس کے اس طرح کے برتاؤ کی بالکل بھی امید نہیں رکھ رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے فہد، تم کسی اور کا غصہ خالہ پہ کیوں نکال رہے ہو؟ خالہ صحیح تو کہہ رہی ہے، وہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں ہے، تم سے چھپ کر بات کرتی تھی کسی اور کے ساتھ، اور تم خالہ پہ ہی غصہ نکال رہے ہو۔ اب کی بار تو پکڑی گئی، نہ جانے اس سے پہلے کتنے دنوں سے تمہیں دھوکے میں رکھتی آ رہی ہوگی۔ تمہاری بیوی ہو کر وہ کسی اور سے چوری چھپ کے پتہ نہیں کیا کرتی آئی ہو۔ اصغر نے سمینہ کی بات کو لقمہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون دے کر آپ لوگ اتنی دور اندیشی نکل گئے؟ کیا آپ لوگوں نے اسے بات کرتے وقت سنا کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ کیا وہ لڑکا اپنے یہاں آتے ہوئے بھی دیکھا، یا پھر فرحین کبھی باہر اس سے ملنے گئی تھی؟ کس بنیاد پر آپ اسے اتنا بڑا الزام لگا رہے تھے، بتائیں مجھے۔ وہ اس کی وکالت کرنے لگا تھا اور اصغر اس کی حالت دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو رہا تھا کہ اس کو آخر ہوا کیا ہے۔ فہد نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے پوچھا تھا، تو پھر کوئی پوچھے وہ چوری چھپے بغیر اجازت کے موبائل فون کیوں چلا رہی تھی؟ سمینہ نے ٹوکتے انداز میں اسے جتلایا۔ چوری چھپے نہیں، وہ مجھ سے پوچھ کر موبائل استعمال کر رہی تھی، اور وہ میری بیوی ہے، میں نے بول دیا تو بس، اس لیے سب سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ کسی اور سے نہیں، اس وقت مجھ سے بات کر رہی تھی۔ اس سے بڑی آسانی سے فرحین کے حق میں جھوٹ بولا تھا۔ فہد، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم نے اسے فون خرید کر دیا، اور تم دونوں کے بیچ میں اس دن بھی تو صلح نہیں ہوئی تھی، شہر جانے سے پہلے تو تم دونوں کا جھگڑا ہوا تھا۔ بھابی، میاں بیوی میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے، اب ہر بات تو سب کے ساتھ ڈسکس نہیں کی جاتی۔ فہد، وہ شانے اچکا کر نظریں پھیر کر بولا، اور اس کے انداز پر سدرا کی بے حد حیرانی ہوئی۔ کافی پردہ پوشیاں ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا آج اس کے لیے اتنا بے چین کیوں رہا ہے۔ کل تک تو اس کے چہرے اور گالوں پر تمہارے ہاتھوں کے نشان تھے، جو کہ سوج کر لال ہو چکے تھے، اب بول رہے فون پر بات کر رہا تھا۔ اگر اتنا ہی راز و نیاز چل رہا تھا تو پھر اسے زہر کیوں کھایا؟ اصغر نے اس پہ غصہ کرتے ہوئے سختی سے پوچھا، آخری بار کیا بات ہوئی تھی تمہاری؟ اگر وہ باقی تم سے بات کر رہی تھی تو پھر اس نے کس بات سے؟ سدرا الجھ کر دھیمے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ اس کی بات پر فہد کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ وہ یہاں کبھی آتا ہوگا، وہ بہت ظالم ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے میں خود کو ختم کر رہی ہوں۔ آج خوشی کے الفاظ اس کے دماغ میں گھومنے لگے، وہ کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ اب خاموش کیوں، بولو۔
اصغر نے اسے ڈانٹتے ہوئے بولا تھا، آپ لوگوں کی وجہ سے اسے زہر کھایا ہے، ضرور آپ نے اسے کچھ کہا ہوگا، دھمکایا ہوگا، آپ سب قصوروار ہیں اور ذمہ دار ہیں، وہ اپنا قصور۔ اچھا چلو جناب عالی، غلطی ہوگی، ہم نے تمہاری بیوی پہ شک کیا، اب کیا کریں؟ ماتھا رگڑیں، سر پیٹیں۔ وہ تو شدید طنز بھرے لہجے میں دھاڑتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ ماتھا رگڑیں یا پھر ایڑیاں، مجھے صرف میری فرحین واپس جائے، جو کہ آپ کو کسی صورت نہیں ملنے والی، فہد حکمیہ انداز میں بولا تھا۔ اصغر اس کی بات ہونک بنا سن رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی صورت لانی ہوگی۔ اصغر کی اس کی بات سن کر پلٹا اور حیرت سے اسے گھورنے لگا۔ کمال کرتے ہو یار، اس نے ایک چٹکی زہر کیا کھا لی؟ تمہارے دل تو دماغ پر اثر ہو گیا جیسے۔ وہ اس کے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے شدید حیرانگی سے بولا، ابھی کچھ دیر پہلے تو تم بول رہے تھے کہ میرے طریقے کار تمہیں پسند نہیں، تو پھر مجھ سے کیا امید رکھ رہے ہو؟ اصغر اس پہ طنز کیا تھا، آپ اور بھابھی میرے ساتھ اس کے گھر چلیں گے فرحین اور اس کے بھائی سے بات کرنے۔ فہد نے اسے نظریں بلائے بغیر ہی اپنا فیصلہ سنانے لگا۔ سدرا، اسے چائے پانی دو اور بولو جا کر اپنے کمرے میں آرام کرے، مجھے لگتا ہے جیل کی ہوا کھا کر آیا ہے، اس کے دماغ کو گرمی پڑ گئی ہے، رہ کر خراب ہو چکا ہے، ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، اسے آرام کی ضرورت ہے، وہ سدرا سے کہہ چکا تھا۔ فہد نے ناممکن سی بات بولی تھی، اس کی باتوں سے اصغر کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ غصے سے مشکل سے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوا اور تیز قدم لیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ فہد، تم جاؤ اپنے کمرے میں فریش ہو جاؤ اور کچھ دیر آرام کر لو، سدرا اس کی حالت پر نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ دبے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، لیکن اسے اپنی کوتاہیوں کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ کمرے میں پہلی بار اسے فرحین دکھائی نہیں دی تھی، وہ وہاں نہیں تھی، لیکن اس کی چیخیں اور سسکیاں وہ محسوس کر سکتا تھا۔ بہت دیر تک وہ اس فرش سے حسرت کو دیکھنے لگا جس کو اس نے فرحین کے سونے کے لیے منتخب کیا۔ اس نے واقعی ظلم کی انتہا کی تھی۔ وہ اسے فرش پر ہاتھ پھیر کر من ہی من میں خود کو کوسنے لگا تھا۔ جب اسے کافی جھنجھلاہٹ محسوس ہونے لگی تو اٹھ کر فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ واپس آتے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، وہاں پڑی ہر چیز اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس کے لپ اسٹک کو اٹھا کر حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ وہی لپ اسٹک تھی جو فرحین لگایا کرتی تھی، جسے اس نے اس کے ہونٹوں سے بے دردی سے مسل کر اتارا تھا۔ اس پل کو یاد کر کے وہ کانپ اٹھا، فوراً وہ نیچے رکھ دی، پھر پڑے اس ہاتھ پر برش پھیرنے لگا اور جس میں فرحین کے بالوں کی خوشبو ابھی موجود تھی، وہی بال جو اس نے بے دردی سے نوچے تھے۔ اس کی چیخیں اب فہد کے اندر جھنجھوڑ رہی تھی، وہ پوری طرح سے لرز رہا تھا۔ جانور، 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 وحشی کہیں کا نہ ہو تو۔ وہ اسے اسی نام سے پکارتی تھی اور اس کے کانوں میں اب ایک ہی لفظ رینگنے لگا تھا۔ فرحین کی نظر میں وہ جانور تھا۔ یہ احساس اس کی روح کو اور بھی زخمی کر رہا تھا۔ وہ کبھی معاف نہیں کرے گی مجھے، میں نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ، وہ میرے پاس نہیں آئے گی۔ میں نے فرحین کے ساتھ دشمنی، اپنی خوشی کو سمجھنے کی کیا؟ وہ بے بسی سے اب دیوار پہ ٹیک لگا کر رونے لگا تھا۔ اسے ہر طرف اندھیرا سا محسوس ہونے لگا اور انا اور بدلے کی وحشت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کو خود آگ لگا لی تھی۔ وہ اس میں خود ہی جلا بیٹھا تھا اور بری طرح سے اب بل کھا رہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اس نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن کسی صورت حالات اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اصغر اس کے ساتھ چلنے کو راضی نہیں ہو رہا تھا اور سدرا فون پہ جب بھی فرحین سے بات کرتی تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا، فہد سے علیحدگی، اور یہ بات ماننے کو فہد قطعاً بھی راضی نہیں تھا۔ وہ اسے کسی صورت گھر واپس لانا چاہتا تھا، جس کے لیے فرحین کا راضی ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ یار یہ کیس کب جا کر پورا ہوگا؟ اتنے دن تو گزر چکے، ہر بار نئی تاریخ دے دیتے ہیں صاحب۔ اسے منہ بناتے ہوئے ثانیہ کو دیکھا، اب جب بہت جلد جیل کے اندر ہوگا اور ایک دو حاضری ہو چکی ہیں، وہ ہر بار وقت مانگ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے ایک ہی حاضری میں فیصلہ ہو جائے گا۔ بس اب کی بار تم گواہی کے لیے تیار رہنا، اس کیس کو مضبوط ہی تمہارا بیان بنا سکتا ہے۔ ادھر تم نے سچ بولنا ہے اور ادھر وہ جیل میں گیا، اگلی حاضری تمہیں پیش ہونا ہے وہاں، اب اسے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ثانیہ نے پر اعتمادی سے بولا تھا، لیکن اس سے پھر بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ اگر جیل بھی چلا جائے تب بھی میں اس کی بیوی ہی رہوں گی، مجھے اسے طلاق کی صورت میں آزادی چاہیے، بھلے ہی وہ جیل میں نہ جائے، مجھے طلاق دیتے۔ فرحین نے رہان سی شکل بناتے ہوئے بولا تھا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، ایک بار تم کورٹ چل کر اپنا بیان دے دو، یہ کیس جیت جاؤ اور اس کے بعد اسے خلا کا نوٹس بھیج کر تم طلاق لے لینا۔ ثانیہ نے اس کی پریشانی کو کم کرتے ہوئے بولا، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا اسے جیل نہ ہو، بس مجھے طلاق دے دے؟ فرحین اب الجھ کر بولی تھی۔ اس کی بات پر ثانیہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کیوں سزا نہ ہو؟ اس نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، سزا تو بنتی ہے۔ ثانیہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہا، نہیں سانو، اس نے مجھے زہر نہیں دیا تھا، وہ تو میں نے خود کھایا تھا۔ وہ نظر چراتے ہوئے بولی تھی، سچ بول گئی تھی؟ اور ثانیہ اس کی طرف ہونک بنی دیکھتی رہ گئی۔ کیا
اور اس نے سب سے بات یہ چھپائی تھی، اور اس کی بات سن کر وہ پھٹی آنکھوں سے فرحین کو دیکھنے لگی تھی۔ تو پھر تم نے یہ جھوٹا مقدمہ کیوں درج کروایا جبکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں؟ ثانیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس وقت پولیس کو بھائی جان نے بلایا تھا کیونکہ انہیں ایسا لگا تھا کہ اس وقت میں بھی اتنی ڈری ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اسے ایسے کیس بنے تو میرے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ اس طرح سے طلاق لینا آسان ہو جائے گا۔ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی اور میری زندگی کو وہاں ہاتھ لایا۔ یہ بات جان کر آپ بھائی جان طلاق لے رہے ہیں، وہ بھی اسی بات پر راضی ہیں کہ مجھے طلاق ہو جائے۔ یہ جھوٹ ہے، مجھے اس سے آزادی دلا سکتا ہے۔ تو تم بھائی سے کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ ثانیہ الجھتے ہوئے بولی، کیونکہ اگر انہیں سچ بتا دوں تو وہ مجھے اس گھر میں بھیجنے کی تیاری کریں گے، جو کہ میں نہیں چاہتی۔ اب تم بھی کسی سے اس کا ذکر مت کرنا، وہ ہوپ اور پریشانی سے بولی اور ثانیہ کو فکر دیے دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری، میں تمہاری دوست ہوں، بھلا میں کیوں تمہاری پریشانی بڑھاؤں گی؟ ثانیہ اس کے ہاتھ پکڑ کر یقین دہانی کرائے، جس سے اب وہ کچھ مطمئن ہو کر اٹھنے لگی۔ اچھا تم بیٹھو، میں بھی آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جیسے ہی دروازے کی جانب مڑی، اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا، پاؤں اب وہیں جم گئے۔ نہ جانے کب سے صفدر وہاں کھڑا تھا، جس کی موجودگی کا اسے علم نہیں تھا۔ اس نے دروازے پہ کھڑے فرحین کی ساری باتیں سن لی تھی، لیکن ثانیہ کی موجودگی میں اسے کچھ نہ بولا، جس سے فرحین کا اندیشہ دور ہونے لگا۔ اس نے کچھ نہیں سنا، لیکن یہ غلط فہمی تھی اس کی۔ مجھے تم سے یہ بالکل بھی امید نہ تھی۔ اگر میں یہ بات خود تمہارے منہ سے نہ سنتا تو کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کرتا کہ میری بہادر بہن یہ مایوسی اور بزدلی والا کام کر سکتی ہے۔ تم نے بہت غلط کیا۔ اس کے لہجے میں افسردگی اور شکوہ تھا۔ ثانیہ کے جانے کے بعد صفدر نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ اپنے داماد سے سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا فرحین، تم اتنی بزدل کب سے بن گئی؟ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا اختتام کرنے لگی، اور زہر کا تمہیں ذرا سا بھی احساس نہ ہوا؟ تمہاری اس حالت میں مجھے کتنی تکلیف ہوگی، اور وہ تم اس بات کو بنیاد بنا کر اب اسے جیل بھی بھجوانا چاہتی ہو، جو کہ سراسر غلط ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، بھائی میری ہمت جواب دے چکی تھی، مجبور تھی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میری زمین تنگ کر دی گئی تھی، مرنے کے علاوہ وہاں سے نکلنے کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ وہ افسردگی سے بولی، میری جان، ہر گھر میں جھگڑے اور مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسے لڑنے کے بجائے بزدلی سے اپنی قیمتی جان گنوا دیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ بھائی وہ گھر نہیں جنگل ہے، جہاں لوگ جانور سے بدتر ہیں۔ میں وہاں کس طرح رہی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ وہ لوگ ظالم ہیں، وہ مجھے مار کر ہی دم لیں گے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی تھی، ایسی بات نہیں ہے، تمہیں ایڈجسٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے تمہیں زہر نہیں دیا فرحین، تم نے اپنے آپ کو یہ تکلیف خود دی ہے۔ وہ اسے جتلاتے ہوئے کہنے لگا، زہر نہیں دیا، لیکن زہر کھانے پر مجبور تو انہی لوگوں نے کیا تھا نا۔ اگر وہ وہاں خوش ہوتی تو ایسا نہ ہوتی۔ اب وہاں نہیں جاؤں گی، میں بتا رہی ہوں، مجھے اس سے طلاق دلوائیں۔ اس بار اپنی آپ پہ میری ایک نہ سنی، لیکن اس بار آپ میری مانیں گے۔ آپ بھلے کیسے بھی کر کے یہ کیس ختم کر دیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ضد کرنے لگی، اور صفدر، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہی تو میں چاہتا ہوں، تمہیں تکلیف ہو، تم تڑپو، تمہیں اس سے نفرت ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں یہاں بٹھا کر پیار محبت کے افسانے سناؤں گا اور اپنے سینے سے لگا کر پیار، عزت اور مان دوں گا، جس کے خواب سجا کر آئی ہوں؟ اور اگر واقعی تم ایسا سوچ رہی ہو تو تھوکتا ہوں تمہاری اس سوچ پر۔ رات کافی گزر چکی تھی، لیکن فرحین کی یادوں نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ اس کمرے میں آج بھی وہ اس کی چیخیں محسوس کر رہا تھا، وہ آہیں اور سسکیاں جو اس کے ظلم و ستم سے ابھرتی تھی۔ رات بھر اسے فرحین پہ بے چین کیے ہوئے تھی، اور اتنا بے بس اور لاچار کبھی نہیں ہوا تھا۔ خدا کا خوف کرو، بس ایک انسان ہوں، کوئی جانور نہیں۔ میرے لیے تمہاری حیثیت جانور سے بھی بہتر ہے۔ جانور پہ کبھی رحم کھایا جاتا ہے، اسے تو پیار بھی آ سکتا ہے، لیکن تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور تم میرے لیے صرف ایک گندگی کا ڈھیر ہو، جسے کسی صورت بھی پسند نہیں کرتا۔ پاؤں کی جوتی کے نیچے ہمیشہ رکھا جاتا ہے، کبھی اوپر نہیں بٹھایا جاتا۔ یہی تمہاری جگہ ہے، کمرے میں برداشت کرنا مجبوری ہے، لیکن اپنے ساتھ ایک بستر پر کبھی نہیں۔ فرحین کے ساتھ کیا ہوا ظلم و ستم اس کے جی کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ اب بیڈ پر اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا تھا، اس فرش پر اس جگہ کو ہاتھ پھیرنے لگا، رات کو یاد کرنے لگا، جس کو یاد کرنے سے اسے اذیت اور درد کے سوا کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ اپنے کیے پہ آنسو بہاتے ہوئے بے دردی سے رونے لگا۔ فہد، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنے کیوں؟ وہ اسے کچن میں آتا ہوا دیکھ کر اس کی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ رات بھر نہ سونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، اور آنکھوں کے گرد سیاہ نشان پڑ چکے تھے، جو اس کی گوری رنگت پہ واضح ہو رہے تھے۔ داڑھی نہیں بنائی تھی، اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس نے خود پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ فہد، کب تک اس طرح بدلے کی آگ میں خود کو جلاتے رہو گے؟ چھوڑو اسے، معاف کر دو۔ اب تو اسے تم پر کیس بھی ختم کر دیا، اور پھر بھی تم کیوں واپس لانے کی ضد پہ تلے ہو؟ وہ اس کے آگے چائے رکھتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم چونک گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اسے واپس لانے کی ضد اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اسے جیل جانے کا بدلہ لے سکوں؟ آپ بھی ایسا سوچتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ غلط ہے۔ وہ بے یقینی کے ساتھ، لیکن فہد مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، تم اسے واپس کیوں لانا چاہتے ہو؟ وہ جب تک یہاں پر تھی تمہارے لیے ناقابل برداشت تھی، تم اس سے تنگ تھے، اور اب پھر جب وہ طلاق مانگ رہی ہے، تم میری بات کو غلط مت سمجھنا۔ پہلے میں بھی اس رشتے کے لیے قائم رہنے کی امید کیا کرتی تھی، لیکن کسی طرح سب ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر دیکھا جائے تو
فرحین اپنی بات میں صحیح ہے، اسے واپس آ کر وہی سب ملنا ہے۔ وہ جو پہلے جیت چکی ہے تو پھر واپس آنے کی کیا غلطی کرے گی؟ میں تو یہ نہیں جانتی کہ اس سے دشمنی کی آگے بجھے گی یا مزید بڑھے گی، لیکن اس علیحدگی میں تم دونوں کی زندگی پرسکون ضرور ہو جائے گی، اسی میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ سدرا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کام کو سر انجام دے دو۔ سدرا امید کے ساتھ اپنے من کا وچار کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو کہ فہد کو بہت ہی ناگوار لگا تھا۔ بھابی آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ فہد نے اپنی بھابی کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں بھابی، ایسا نہیں ہو سکتا، اسے چھوڑ کر سکون نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر میری زندگی نامکمل ہے، میں مرنا پسند کروں گا لیکن اسے طلاق کبھی نہیں دوں گا۔ وہ جھنجھلا کر اپنے ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا، میں نے جو کچھ اس مجبور لڑکی پر کیا، خدا نے اس کی مجھے اس دنیا میں ہی سزا دے دی ہے۔ بھابی اب ہمیشہ کہتی تھی نا، مکافاتی عمل کہیں نہیں چھوڑتا، جیسا کرو گے ویسا۔ مجھے اب سمجھ آ چکا ہے، میں اپنی غلطیوں اور ظلم کو تسلیم اپنی ظلم کی سزا اپنی آنکھوں کے سامنے دے رہا ہوں۔ بھابی مجھے تو بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرے لیے کوئی راستہ نکالے، مجھے بچائیں اس اذیت سے۔ اس کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے جاری ہوتے ہوئے آنسو سدرا سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ کیسے سزا؟ ایسا کیا کر دیا تم نے؟ کیا ہوا؟ وہ اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر نہایت ہی حیرت اور تذبذب کی حالت میں پوچھنے لگی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ ہاں فہد بولو، خوشی کو کیا ہوا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، وہ اس کی خوشی پر وہ میرے ساتھ بہت عجیب اتفاق ہوا، جس لڑکی کے خلاف میں ایک لفظ تک نہیں برداشت کر سکتا تھا، انجانے میں اسی کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا رہا۔ خدا نے اسی کے ذریعے مجھے منہ کے بل گرایا اور میری اوقات دکھا دی۔ بولتے وقت وہ پھر سے کسی کرم میں مبتلا ہونے لگا، اس کی آنکھوں میں ندامت اور لہجے میں پچھتاوا تھا۔ سدرا الجھنے لگی، وہ فرحین میری خوشی ہے، میری بن دیکھی محبت۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے بولا اور حسرت سے سدرا کو دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ واقعی بے بس اور لاچار تھا، جو کہ سدرا محسوس کر سکتی تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا خوشی کو اس بات کا پتہ؟ وہ سر جھٹک کر بولی، نہیں، اگر باقی سچ ہے تو پھر تم اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ پھر معاملہ حل ہو جائے گا، تم پریشان ہونے کے بجائے اسے بات کیوں نہیں کر رہے؟ پھر تو وہ اپنا مطالبہ واپس لے لے گی، تمہارے پاس آ جائے گی۔ کچھ دیر تک وہ بے یقینی میں مبتلا رہنے کے بعد اسے تسلی دینے لگی، نہیں بتا سکتا، یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بالکل بھی بیزار ہے مجھ سے۔ اگر ایسے میں یہ پتہ لگ جائے کہ فہد اور رضا ایک ہی شخص ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رضا کے لیے جو اس کے دل میں محبت ہے نفرت میں بدل جائے۔ اس سے بات کرنے کی میری آخری امید ہے اور یہ میں اس کو گنوانا نہیں چاہتا، یہ صحیح موقع نہیں ہے اسے بتانے کا۔ اور وہ بے بسی سے اٹھ کر وہاں اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ فہد بھائی آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ ڈرتے ہوئے اس کے کمرے میں اندر آئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ جنت کو اندر آتا دیکھ کر دانت مروڑتے ہوئے حقارت سے کہنے لگا، ایک بات میری بات سن لیں، اس کے بعد چلی جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ جواب میں فہد بھائی منیب ابھی بھائی جان کے پاس قید ہیں۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولنے لگے، یہ بکواس کرنے کے لیے تم یہاں آئی تھی؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی تم اس کی سفارش کرنے آئی ہو؟ دیکھو جنت، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید میری پریشانی مت بڑھاؤ، جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں۔ وہ اس پر دھاڑا تھا۔ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں یہاں اپنی غرض سے نہیں آئی بلکہ آپ کی پریشانی حل کرنے کا سوچ کر آئی تھی۔ ہو سکتا ہے میری اس بات سے آپ کی کوئی مدد ہو جائے۔ ایک بار میری بات پوری سن لیں۔ وہ سہمے میں لہجے میں بولی، تم نے جتنا سکون میسر کیا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، مزید تم سے بھلائی کی کوئی امید نہیں کر سکتے اور مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی۔ اب کی بار وہ خود ہی کمرے سے باہر جانے لگا۔ آپ انہیں منیب لوٹانے کے بدلے میں فرحین بھابی کے واپسی شرط رکھیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ مان جائیں۔ مجھے پورا یقین ہے وہ منیب کو چھڑوانے کے لیے ضرور ایسا کریں گے۔ وہ تیزی سے اپنی بات کہنے لگی۔ جاتے جاتے فہد کے قدم دروازے پر ہی رکے۔ وہ جھٹ سے پلٹ کر اس کے پاس آئے۔ تمہیں کس نے کہا کہ منیب بھائی جان کے پاس ہے؟ بھائی جان تو کہہ رہے تھے کہ اسے یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے من میں آنسوں کی برسات کے ساتھ ہی بھائی جان کے پاس ہے منیب، ڈر رہی تھی، وہ ڈر بے رہا یقینی تھا سے اور پوچھنے ایک لگا، دم تو سے میں اس کی جانتی ہوں کہ وہ انہی کے پاس قید ہے، اس کی ختم مانگوں ہونے میں کا ہر کسی کی منتیں ختم سسکاری کرتی خاموشی پھرتی ہے۔ میں بھائی بدل جان چکی کے تھی آگے جب اس بھی کے وہ سامنے بہت آتے کچھ ہوئے گزار اپنے چکی ہے، شوہر کو وہ دیکھا تھا۔ وہ رو دو کر آنکھیں بولے چھپا جا کے رہی بنا تھی۔ اسے تکنے لگی تھی۔ اس اس کی کے بات ہونٹ سن ایک کر دم بھاگ سے کے چہرے کانپنے پر لگے، جو امید کی وحشت اور چمک خوف در تو شاید آئی ہر تھی لڑکی اور کو اس ہوتا نے تھا فوراً ہی ہوگا آواز جب نکل وہ کر اس بولی، مرحلے اس مقام میں پہ بھائی جان۔ پہنچی اس اور نے اپنے کمرے کی آنے جانب والے دیکھا تھا، کل کا اس کے ساتھی انداز پہ ضرور ہوتا ہے، عسکر لیکن یہ خاموشی سے وقت اسے کچھ ہی بولنے لگا، عجیب ہوتا ہے۔ دل میں آج بڑا ایک اتنے دن کے ہچکچاہٹ اور بعد بے فہد چینی کو سا منیب کی کیا غرض؟ ڈر لگا بھائی جان مجھے انہیں، منیب کو پتہ ڈر سا چاہیے ہونے ابھی کے لگتا ہے۔ ابھی۔ وہ بہت جلد بولا تھا، مجھے نہیں معلوم وہ لیکن کہاں اس ہے، کا دل اس تو نے اس لمحے سرسری سے خون کے آنسو انداز میں رونے کہا۔ لگا تھا۔ جس آدمی اچھی سے طرح وہ جانتا بچپن ہوں سے آپ کی میں قید میں دکان بھائی کی جان۔ چیزیں خریدنے آپ نے جاتی تھی، اسے جسے کہیں وہ اپنی جانے نہیں سہیلیوں کے دیا؟ ساتھ وہ تو بوڑھا جاسوس سے لنگڑا دیکھتے ہوئے بولا، بدو میاں خدا کا واسطہ جیسے میری لقب دے مشکلوں کر کو مزید چڑھایا نہ کرتی بڑھائیں، تھی۔ وہ منیب غصے کو سے میرے لال حوالے پیلا کریں، ہو کر سب کو میرے دکان پاس سے وقت کم بڑبڑا ہے۔ کر وہ بے بسی بھگایا سے کرتا تھا۔ جھنجھلانے آج لگا، وہ تم اسی کیوں بوڑھے مجھے لنگڑے خوار کی کرنے سیٹ پہ سے تلے جائے ہوئے ہو؟ ہوئے اپنی بے بسی کو فہد، اس ماتم کیے جنت میں ہوئے مجھے تھی۔ کم آزادی جب وہ ہیں جو پین سے آگ سارا دھلا اس کے اب تم قریب آ کمی کر اس کو پیشی گھونگھٹ پوری اٹھانے کرنے لگا کے تو لیے من لگے۔ کیا کہ وہ عسکر نے اس کی جانب وہیں متوجہ گٹ جائے، ہوتے ہوئے کوئی بولا تھا، ہوا اڑا لے بھائی جائے، جان
میں آپ کو جادو کسی سے بس مصیبت میں کر نہیں دے، وہ ڈالا، میں اپنی بس آنکھیں قرین کو زور سے واپس بند لانا کرتے ہوئے چاہتا ہوں، بیوی ہے شاید وہ بے میری، بسی کا اس احتجاج سے کر رہی آپ کو تھی، کوئی اس کے ندامت نہیں جو ہوگی، کہ اتنی سی اس سے بات کچھ آپ کیوں نہیں فائدہ نہ مان رہے ہونے میری، والا تھا، اس کی اور واپسی وہ کے لیے سوچ وہ بھی نہیں ہاتھ سکتی رہا تھی کہ آج اس کے کی شرط ساتھ قبول کیا کرنے کو تیار ہو ہے گیا میرے ہے، لیے، اور یہ اس کے آخری بھائی میں نے کہ پروین کو اتنا بڑا واپس ظلم پانے کی اسے کسی کیسے کی اس کے مثبت ساتھ کر دیا۔ گوانا نہیں چاہتا، ارے سمجھ کیوں نہیں دلہن آ رہی آنکھیں آپ تو کو، کھولو، نہ دیکھو تو وہ مجھے، آپ اب بتاؤ تو صحیح کے کیسا لگ ساتھ رہا رہنے کے ہوں، لیے بےتاب ہے، کیسا لگ رہا ہوں، وہ دلہن کو دیکھتے ہوئے اس سے ساتھ کہہ مان رہا جا رہی تھا۔ ہیں اور نہ ہی منیب اور کو میرے اس حوالے نے کر رہے ہیں، آنکھ مجھے جنت جلاتے نے ہوئے آنکھیں بند انداز کی میں ہوئی تھی شکایت اور کرتے اس کی ہوئے تھوڑی کو سلاتے ہوئے بڑے بولا تھا پیار سے تمہیں بولا، کس وہ نے جھنڈے کا روکا جگہ سے پیچھے نہیں ہٹی ہے ہوئی اپنی اسے بیوی کو حسرت سے واپس دیکھنے لانے لگی، سے، اور سر رہی سے لے بات کر منیب کی تو اس وہ نے بڑی اس محنت سے صورت اس میں کو جوان تمنا پر بنانے تو کی بہتر ہے کوشش وہ کی تھی، مجرم سفید ہے بالوں کو نام و ہمارا، نشان نہیں تھا، داڑھی منڈوا کر اپنے گھر میں گھس مونچھیں کر اپنی تانتے عزت ہوئے پر وہ ہاتھ اس کی ڈالا طرف ہے، اور دیکھ کر اتنی دانت آسانی دکھا سے رہا تھا، آزاد کرنا خوبصورت اور میری غیرت کمسن گوارا لڑکی نہیں اسے ہے، بیٹھے غلطی بٹھائے ان لوگوں کی ہے، مل گئی تھی، جھکنا بھلا بھی اس سے نہیں زیادہ چاہیے، قسمت اور کیا میں تمہیں مہربان ہو وقوف نہیں سکتی کے تھی۔ گناہوں کو اس یوں کی ہی جیسی جانے دوں لاٹھی گا، نکل یہ آئی اور اصول نہ اور شرط جانے کی اس کے خلاف من ورزی میں ہوگی، اب کیا کیا اور لڈو یہ میرا پھوٹ حتمی رہے تھے۔ فیصلہ ہے، فہد اب تم کوئی ضد نہیں کرو گے، جنت یہ سوچ کر وہ کہ گھبرا کرتے چکی ہوئے تھی حکم صادر اور کرنے لگا، اس کی اس کا سوچ سے مطلب باہر تھا کہ اس آپ کے کو مجھ ساتھ سے کیا زیادہ اپنی ضد اور قسمت انا پیاری ہے، اس کے ساتھ ٹھیک ہے، کیسا کھیل رچایا۔ پھر دیکھو اگر جنت، تم آپ ایک رہے بھاگی ہوئی حسن اور لڑکی ہو، جھوٹی شان کے اور جو بہلاوے لڑکیاں میں، گھر سے بھاگ جایا کرتی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ چپ چاپ بولتے یہ ہوئے نکاح اس کر کے لو تو پاس سے شکر جانے کر کے لگا، اور اس کے اس قریب نیک دل آدمی نے تجھ سے نکاح ڈر کے لیے ہاں بول دی، اور ورنہ دراڑ ایسی سے کچھ لڑکیاں تو نکلنے لگا تھا، اور ان کو کوئی ازگر عزت نہیں الجھتی ملتی۔ اس کے نظروں سے چہرے کو اسے دیکھ کر دیکھنے لگا، حسرت کرنے لگی وہ تھی، یہ نہیں جانتا ہوتا تھا ہے کہ بھاگی ہوئی فہد کیا لڑکی کر رہا کا ہے، جیسے ہی مقدر۔ فہد نے وہ سوچ ڈرو کر اور ایک دم ہاتھ سے باہر نکالا پریشان تو ہو چکی ازگر تھی کی اور آنکھیں کھلی اسے کی اپنی رہ گئی، کیا قسمت سے کر رہے ہو، نفرت واپس ہونے رکھو لگی تھی کہ پلس اس نے تو اپنے کو ہاتھوں سے ہی اپنی بھائی جان قسمت ایک بات آپ اچھی خراب طرح کر سے ڈالی سمجھ تھی۔ لیں، اپنے اس وقت بھائیوں میں کی واقعی لاڈلی ایک اور جنون ناز میں ہوں، نخرے وہ اپنے اٹھوانے آپ سے والی باہر ہونے آج اس لگا کی تھا، مجھے قسمت بالکل کی سمجھ شکن نہیں کے آ رہا یہ رکھی صحیح ہے یا تو غلط ہے کہ میرے دیکھیے پاس اسے اپنے اس کے قریب علاوہ آتے اور ہی وہ کوئی گھٹنے سمیٹنے چارہ لگی، وہ نہیں بے ہے، رحمی سے اس حال کا یہاں آنچل کھلا کھینچ کر کر اس کو نوٹس اپنے میرے حساب میں اندر کو بنانا کاٹ نہیں رہا ہے، چھوڑا، میں مجھے ہر مجھے گھڑی بچاؤ، ایک وہ بے حد سے بسی سے گزر آہ رہا ہوں، بکا کرنے لگی آپ تھی۔ کو میری تکلیفیں کیا ہوا؟ بالکل بھی اس کی اندازہ جسم نہیں کا ہے، شدت اور ہوتی بس ہوئی اس دور کے میں پاس آ گولیاں چکی تھی، بڑھتے ہوئے چھوڑو بولا مجھے، تھا، دور اس کا ہٹو، لہجہ بالکل مجھے مجھ سے عجیب کوئی تھا، بچاؤ، مجھے یہ اس کی زندہ آواز میں نوچنا ہے، ایک مجھے وحشت اسے بھری تھی، تم چھڑواؤ، کہنا وہ کیا چاہتے ہو، یہ چھڑواؤ بس کرنے تم لگی، اس ہوش لیے میں آتی اٹھائی تم جنت، نے، یہاں کوئی نہیں ہے، وہ سر میں جوڑ کر کہتا، میں آنکھیں زندہ کھولتے ہی ہوئے نہیں وہ بے رہنا چاہتا، یقینی اور عسکر کی خوفزدہ پریشانی میں نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، تجسس جیسے بڑھنے جنت کی لگا، بھائی نفرت جان کوئی میں اور بھی آخری دفعہ جذبی تھا۔ پوچھ رہا ہوں، اگر اسے آپ نے اپنے مجھے سامنے پا منیب کر کو جنت پتہ کی نہیں جان میں بتایا جان تو آ گئی تھی، وہ اسے بس لپٹ کر بہت رونے لگی مجبوری سے تھی۔ پکڑ کر بھابھی پوچھنے لگا، پلیز اس کی خدا بلا کر کر میرے پر پڑھنے رحم کی کرے، طرف بھابھی بھابھی آپ آنے میرا لگی، گلا دبا کر ساتھ مجھے غصے مار کی دے، میلے خدا جلے کا دو واسطہ ساتھ مجھ پر نمایاں ہونے لگے، تو مجھے اس مار دینے لڑکی کی کو وجہ جیسے سے مجھے یہ مارنے ظلم کو نہ اپنے کرے، بھائی مجھے جان کی اس جان جہنم لے میں لگی، نہ بھیجے، مجھ سے جا مارو کے ہاتھ پھر پکڑ آج کر یہ اپنے شوق بھی گلے میں پورا کرو، دبانے وہ لگی آنکھیں تھی، ٹکا ساتھ کر ہی اسے گھورنے لگا، اب اس کی وہی تو کہہ رہا ہوں، ہچکیاں آپ بندھنے لگی کوئی تھی، سزا لیکن دے رہا ہوں، لیکن نہیں، اپنی تمہارے آپ کی ساتھ جان کچھ میں نہیں کیسے ہوگا، لے بس سکوں کر بھلا، جاؤ۔ وہ اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں کو اتنا لٹوں کے بے پیچھے غیرت کرتے ہوئے نہیں ہوں تسلی اور اتنا بے حس دینے بھی نہیں لگی، ہوں، اپنے مرد باپ پیر جیسے کو بھائی کیا کی ہوا ہے، جان وہ لے لو، چاہے وہ گا اسے کپ اس کے پیچھے ہاتھ سے ہٹتے لیتے ہوئے ہیں، اپنی پیچھے سے جان، گزرتا اس کچھ نے بھی تو پستول نہیں۔ اپنی پیشانی پر وہ تان بولی دی تھی، تو نہیں پھر تم یہ صبح سے بیوقوفی نہیں دوائیاں کر کس سکتے، لیے منگوائی پاگل جا رہی مت ہیں، بنو مفید جاسوس فہد، سے بولا تھا۔ نیچے اتارو وہ اسے، جنت کو اس کی تیز حرکت بخار پہ تھا، اسے اصغر پریشان جسم شکل بناتے ٹھنڈا ہوئے بولا پڑنے تھا، لگا جنت اور کا وہ نام سن وہیں کر عسکر کے چہرے مچلنے پہ لگا، سدرا فکر کے سدرا تاثر سدرا وہ غائب بے ہونے بسی لگے سے تھے اور نفرت سے چہرہ سے رخ ہڑبڑاتے ہونے لگا، ہوئے جب سے اسے سدرا کو اس نگاہ پکارنے کا لگا، پتہ سدرا چلا وہ کمرے تو کے بہت باہر زیادہ دور نہیں سہم تھی، گئے، اس لیے بہت وہ گہرے عسکر کی صدمے سے، پریشانی بیچارہ کو خدا سنبھال را سن کر یہ اس جلدی پر سے کمرے بہت میں بڑا آ ظلم گئی ہے، تھی، زیادتی ہے، آپ کی کیا بہن ہوا اس کو خیریت ہے، رحم کرے، آپ میں اس کیوں کے اس طرح پاس چلا بیٹھی تھی رہے ایک ہیں، بار، پھر وہ جنت کی وہ طرف اس سے کی جانب پوچھنے فکر لگا، مت آتے ہو ہوئے کر رحم پریشانی میں مانگنے پوچھنے لگی، لگی، وہ نظر اب ششتر لڑکی، عسکر جی کے جی چہرے تم پر کیا کر تھی، رہے ہو فہد، تم وہ اس اب کی زیادہ اسے حمایت اشارہ مت کرنے کرو، لگی میں تھی، تمہیں کہا ہے نا، بس جو میں نے فیصلہ کر لیا کر روکتے لیا، ہوئے سانس سے جس مشکل سے نے بولی ہماری تو بھائی عزت جان کو آخری تلخ بار تلخ سے
روک کر وہ سدرا کو دیکھ کر طرف سے بولے کہ اس بے مروت کو غیر لڑکی کے ساتھ نکلتے وقت ذرا بھی احساس ہوا اور رشتہ اپنے باپ دادا کی عزت کے اپنے بھائیوں کی مان کو کس طرح سے توڑا ہے. اس نے سب کی نظروں میں اس نے دلیل اخبار کیا کہ ہمارا اس پر کوئی حق نہ تھا. یہ عزت اور صلہ دیا اس نے اپنی اس چادر جہاد کے آگے سالوں سے میں نے خون کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں. اس کے اندر تمہیں کیا بات ہے آج اس پہ ترس آ رہا ہے. وہ ظالم مظلوم میں اور میں ظالم. وہ سدرا کو اس کی وقت آپ دیدے ہونے لگا. اس کی باتیں دور کھڑی جنت چپکے سے سن رہی تھی. جس کے دل اب اور بھی جلس چکا تھا. اور اس کا بھائی نہیں باپ بھی تھا جس کی سرپرستی تھی. جہاں آج اس کی آنکھوں میں آنسو کا سبب وہ خود بنے گی جس سے اسے بے حد افسوس ہونے لگا. وہ کمرے میں جا کر پھڑ پھڑ کر رونے لگے. اسے پگھلتی کا احساس ہو چکا تھا لیکن اب کوئی بھی عزت واپس نہیں دلا سکتا تھا. اپنے بھائیوں کا سر جھکا ہوا اسے بے حد ندامت ہونے لگی تھی. وہ جو کبھی کسی سامنے سر نہ جھکانے والا انسان ہر طرح سے پیروکار اور روبدار شخصیت کا مالک تھا. آج شکستہ باتیں سن کر سدرا کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھی. میں ایک پنجرے میں بند کر دیا جنت کو اس بات کا بہت افسوس تھا جسے وہ چاہ کر بھی ختم نہیں کر پا رہی تھی. جنت اور جنت نے بہت غلط کیا تھا. اس بات پہ جانی بال کے اندر ہی واپس میں اس کے معافی مانگنے آئی ہوں. آپ بے شک اسے معاف نہ کریں زندگی برباد نہ کریں. اسے اپنے فائدے کے لیے ہم سب کا دل دوڑا ہے لیکن اس کے لیے آپ کی بڑی سزا نہ دیں. مجھے دکھ جی نہیں پائے گی. میں اسے اتنی ناراض نہیں دیکھ سکتی. جنت ہماری مر جائے گی اور اسے یہ سزا دے کر آپ پلیز مجھے اس تکلیف سے مبتلا نہ کریں. بچے غلطی کریں تو بڑوں کا کام ہوتا ہے معافی دینا. اس پر سختی کرنے کا انہیں سمجھانے کا آپ کو پورا حق ہے. اس پر غصہ کرنے کا ناراض ہونے کا لیکن خدا کے اسے اس کی دوزخ میں مت بھیجیں. خدا کا واسطہ ہے. وہ عسکر کا ہاتھ پکڑ کر گڑگڑانے لگے اور سدرا کے اپنے بچے نہیں تھے لیکن فہد اور جنت اسے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھے. وہ ان کے لیے اتنی فکر مند ہوا کرتی تھی جو کہ سگی ماں کو ہوتی ہے. تو میں کسی قسم کی تکلیف جاننے کی ضرورت نہیں ہے. سدرا اپنے اس نے گناہ
گناہ کیا ہے تم نے نہیں، اور میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اسے کوئی بھی اپنانے کو تیار نہیں ہے، اور میں نے اسے اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اپنی بےعزتی اور تذلیل کا گمان ہوتا ہے۔ وہ اپنی مٹھیاں کھینچنے لگی۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے سامنے کبھی نہیں آئے گی، میں اسے کمرے تک محدود کر لوں گی۔ آپ بے شک اس سے اپنا ہر تعلق توڑ دیں، اسے کبھی معاف نہ کریں، لیکن بس میری ایک بات مانیں، اس فیصلے سے ہٹ جائیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے التجائیہ بولنے لگی تھی۔ اب کی بار اصغر نے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ وہ نظر اٹھا کر ایک طرف سے گہری سوچ میں ڈوبنے لگا جسے آکس میں نہالا نے جھٹکا۔ وہ سدرا اور اصغر کی گفتگو سے بالکل بے خبر تھی، وگرنہ اس کی اصغر اب ذرا وقت ٹھیک سے بتا دو کہ میاں کو پیغام بھجوا دوں یہاں آنے کا اور نکاح کی بات کرنے کا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر پر اعتماد ولی اور سدرا کو حسرت سے دیکھنے لگی تھی، اور سمینا حالات تو یہی چاہتی تھی۔ اس کے بعد سن کر سدرا کے چہرے پہ فکر کے پھر بل پڑنے لگے، اور وہ سانس روک کر اصغر کو دیکھنے لگی کہ وہ پھر دوبارہ سے حامی نہ بھر لے۔ فی الحال اس بات کو رہنے دے حالہ۔ اصغر کے جواب سے حالہ جھانک کے چہرے پر 12 بجنے لگے تھے، وہیں سدرا پرسکون انداز میں سانس چھوڑنے لگی تھی۔ تو تم آ گئی اپنی بیوی کی باتوں میں، میں مار گئی اب شرافت اور غیرت کہیں اسے معاف کرنے کا تو سوچ نہیں بیٹھے۔ ایک بات یاد رکھنا، باقی بھی لڑکی کو عزت دے کر گھر پہ نہیں بٹھایا جاتا، وہ ایک داغ ہوتا ہے جسے جتنی جلدی دھویا جائے اتنا ہی اچھا۔ ویسے بھی جو مرد عورتوں کو زیادہ سنتے ہیں، انہیں ہر بات پہ ترجیح دیتے ہیں، وہ کام ٹھیک نہیں کر پاتے۔ ایسے معاملات میں عورتوں سے صلاح مشورے نہیں لیے جاتے۔ وہ اکڑ کر بولی تھی اور چہرے پر ناگواری کے آثار خوب نمایاں ہو رہے تھے۔ اسے اس بات کا پر یقین تھا کہ اصغر کے فیصلے بدلنے میں سدرا کا ہی ہاتھ ہے۔ صحیح کہا خالہ، ویسے بھی اس طرح کے معاملات مردوں کو بردباری سے کام لینا چاہیے اور عورتوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر بھلا اصغر آپ کی باتوں میں کیسے آ جائیں؟ آپ کیا بھول گئی ہیں کہ آپ بھی ایک عورت ہیں؟ سدرا نے اسے شدید طنز کرتے ہوئے جتلایا تھا۔ ہاں تو تمہاری طرح کم عقل اور لاپرواہ نہیں ہوں، میں عمر میں بڑی ہوں، ہر بات کا تجربہ رکھتی ہوں۔ میری اور تمہاری عقل اور سمجھداری دن رات کا فرق ہے۔ وہ ہونٹ سکیٹ کر غصے سے بولی تھی۔ معاف کیجیے گا خالہ، عمر کا بڑا ہونا انسان کو عقل مند نہیں بناتا، جیسی سوچ ویسا تجربہ۔ وہ ٹوکتے ہوئے بولی تھی۔ سدرا کو تو اب پرسکون ہو چکی تھی کہ چلو وقتی طور پر سے تو یہ قصہ ختم، اور میرے خیال سے جس انسان کے اندر کسی دوسرے کے جذبات کا احساس نہ ہو وہ دل و دماغ سے دونوں سے خالی ہوتا ہے۔ سدرا کی باتوں سے لاجواب کر رہی تھی۔ وہ منہ پھلا کر اصغر کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس کا فون بجنے لگا۔ فون ریسیو کرتے اس کے چہرے پر سنوٹ بننے لگی۔ فون رکھتے ہی وہ فوراً اٹھ کر ہوا، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ سدرا اور خالہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کر پریشانی دریافت کرنے لگی۔ فہد کل سے جیل میں ہے، اس صفدر نے اس کے خلاف رپورٹ لکھوا کر میرے صبر کا پیمانہ توڑ دیا، آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دھاڑتے ہوئے کمرے کی طرف لمبے لمبے ڈاگ بننے لگا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ اصغر جلد بازی سے کامنے لگا، خدا کے لیے یہ خون خرابہ پھر سے نہ شروع کریں، آپ پہلے فہد کے پاس جائیں۔ سدرا کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پستول نگاہ کر اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے باہر جانے تیزی سے بڑھنے لگا، جہاں لاؤنج میں اس کے قدموں کی رفتار فہد کو دیکھ کر دھیمی پڑتی۔ فہد کہاں تھے تم؟ وہ وہیں کھڑے اسے پوچھنے لگے۔ وہ حیرانی سے اس کے وجود پر نظر ڈراتے ہوئے، جیل میں۔ وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ کر بولا، تم کل سے جیل میں تھے اور مجھے خبر تک نہیں کی؟ منشی نے بھی مجھے ابھی فون کیا۔ وہ پستول کو سائڈ پر رکھنے لگا تھا، فہد کی اس بے پرواہی کو دیکھنے لگا۔ ابھی پتہ لگا تو اپنے آپ کو ہوش سے نکلنے لگا، اگر رات کو بتا دیتا تو پتہ نہیں آپ اب تک کتنی لاشیں گرا چکے ہوتے۔ اس کا جواب تو میں انہیں ضرور دوں گا، لاشیں تو اب گریں گی، ان کی ہمت کیسی ہوئی تمہیں جیل بھیجنے کی؟ اصغر دھاڑتے ہوئے بولا تھا، بھائی جان آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ غصہ کر کے ایسا کوئی بھی قدم مت اٹھائے گا جس سے میری مشکل مزید بڑھ جائے۔ وہ شکستہ دل کے چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ فہد کے چہرے پہ غصے کے بجائے پریشانی تھی، جو کہ اصغر نے بھی محسوس کی۔ فہد، فرحین کیسی ہے؟ سدرا اسے پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھ رہی ہیں، کیونکہ اب تک وہ اس کی بے چینی بالکل بھی انجان تھی۔ وہ خطرے سے باہر ہے بھابھی، میں آج ہسپتال گیا ہوا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر آیا ہوں، اب وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن تب تک وہ ڈسچارج ہو کر اپنے بھائی کے ساتھ جا چکی تھی۔ اور وہ پانی کا گلاس گھونٹ لیتے ہوئے بولا تھا، پھر تمہیں جیل کس لیے؟ سدرا الجھتے ہوئے بولی، انہیں لگتا ہے فرحین کو زہر دے کر میں نے مارنے کی کوشش کی۔ وہ مرجھائے لہجے میں بولا، تم نے زہر نہیں دیا، اس نے خود ہی یہ حرکت کی تھی، تم تو اس وقت گھر پہ بھی نہیں تھے۔ فرحین اپنے بھائی کو کیوں نہیں بتائی تھی؟ اس نے میرے حق میں گواہی نہیں دی۔ بھابھی وہ خاموش رہی۔ اب مجھ پہ فرحین کو قتل کرنے کا کیس درج ہو چکا ہے۔ وہ افسردہ لہجے میں بھابھی کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ لوگ اتنی منمانی کر رہے ہیں اور تم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ وہ ایک دم سے حیران ہوئی تھی۔ اسے تم نے مجھے روکنے کو بھی کہہ رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیسے منع کروں؟ اور تم نے تو ایسے اصغر کا غصہ پھر سے تیز ہونے لگا، کیونکہ آپ کے غصے سے کچھ ہونے والا نہیں بھائی جان، ہم بات ہاتھ سے نکل جائے گی، بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میں کسی قسم کی جلد بازی نہیں چاہتا، مجھ پر اب کیس فائل ہو چکا ہے، میں ضمانت پہ آزاد ہوں، کچھ ہی دن میں عدالت میں پیش ہونا ہے۔ وہ نظریں نیچے کرتے ہوئے بولا تھا، اس لیے